ڈیئر نائنتھ کلاس، السلام علیکم۔ آج انگلش کا جو بورڈ کا پیپر ہے اس کے حوالے سے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال کے ساتھ آج کا لیکچر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا سنا ہوا اور جانا ہوا لفظ ہے پروناؤن۔ عام سی اس کی ڈیفینیشن آپ نے بہت ساری پچھلی کلاسز میں پڑھی ہوں گی، سنا ہوگا پروناؤن کیا ہوتا ہے۔ آج اس کی 2 3 4 اہم اقسام کے بارے میں بات کروں گا جو کہ موسٹلی پیپر میں سوال آتا ہے اور بچوں کو بڑا کنفیوز کرتا ہے۔ آپ یہ لیکچر پورا اگر دھیان سے دیکھ لیں گے تو پھر کبھی بھی آپ جو ہے پروناؤن کی ان اقسام کے بارے میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے۔ لہذا اس کو آپ نے اچھے سے دھیان سے دیکھنا ہے اور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ان اقسام کے بارے میں مکمل طور پہ جو ہے وہ علیحدہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، اور پھر آپ پیپر میں جب یہ سوال آئے تو آپ بالکل جو ہے وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس کی کسی بھی قسم سے متعلق جب سوال آئے گا تو آپ اس کا جواب پوری کانفیڈنس کے ساتھ دے سکیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ واٹ از اے پروناؤن؟ پروناؤن کیا ہے آپ سب جانتے ہیں یقیناً، تو میں ایک بار پھر سے اس کی ڈیفینیشن رپیٹ کر دیتا ہوں۔ اے پروناؤن از یوزڈ ان دا پلیس آف اے ناؤن۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ پروناؤن ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے، ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یوزڈ ان دا پلیس آف اے ناؤن۔ اٹ سبسٹیٹیوٹس، یہ متبادل ہوتا ہے، دا ناؤن اسم کا، یعنی ان اے پیراگراف، کسی پیراگراف کے اندر ہو سکتا ہے، آر اے پیس آف رائٹنگ، یا کوئی رائٹنگ کا کچھ حصہ، ٹو ایوائڈ ریپیٹیشن آف دا ناؤن، تاکہ بار بار ناؤن کو رپیٹ نہ کرنا پڑے، تو ناؤن کی بجائے ہم اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ پروناؤنس کین بی یوزڈ ان سنگولر اور پلورل فارمس، یہ واحد کی صورت میں یعنی سنگولر کی صورت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں پروناؤن، اور پلورل کی صورت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ پروناؤن بہت سارے آپ نے بھی سیکھے ہوں گے جو عام سے ہوتے ہیں، مثلا نام کی جگہ پہ کبھی ہی استعمال ہوتا ہے، کبھی یو استعمال ہو جاتا ہے، کبھی آئی استعمال ہو جاتا ہے، دے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے یہ سادہ آپ نے سیکھے ہوں گے۔ اس کی کچھ قسمیں ہم آج پڑھیں گے، اقسام تو اس کی کافی ساری ہیں لیکن ہم وہ دیکھیں گے جو ہماری پیپر میں آنے والی اور ہماری کتاب کی ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر اگلے کسی لیکچر میں اس کی مزید اقسام کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہاں وہ کائنڈز میں نے وہ اقسام لکھی ہیں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر دیکھیں، جو آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر دی گئی ہے، جن کے بارے میں پیپر میں آپ سے سوال کیا جانا ہے۔ نمبر 1 ہے پرسنل پروناؤن، پوزیسو پروناؤن، ریفلیکسو پروناؤن اور انڈیفینٹ پروناؤن۔ آپ کے 9th کی جو سلیبس میں یہ 4 اقسام شامل کی گئی ہیں، ان چاروں سے متعلق جو ہے وہ پیپر میں سوال آتا ہے۔ پروناؤن لکھا ہوتا ہے اور آپ سے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پروناؤن کی کون سی قسم ہے، آیا یہ پرسنل پروناؤن ہے، پوزیسو پروناؤن ہے، ریفلیکسو پروناؤن ہے، یا پھر انڈیفینٹ پروناؤن ہے۔ آئیے اب ہم ان کو علیحدہ دیکھتے ہیں کہ کون سی قسم کی کیا پہچان ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرسنل پروناؤن کو۔ پرسنل پروناؤن کی ڈیفینیشن کی طرف اگر آپ دیکھیں تو غور کریں، پرسنل پروناؤنس آر سمپل پروناؤنز، یہ بڑے سادہ سے پروناؤن ہوتے ہیں، دیٹ آر یوز ٹو سبسٹیٹیوٹ پراپر ناؤنس، جو کسی نام، پراپر نام یعنی کسی بندے کے نام کی جگہ پہ استعمال ان کو کرتے ہیں ہم۔ اس کی چند ایگزامپلز یہ ہو سکتی ہیں، آئی ہوتا ہے جیسے، یو ہوتا ہے یعنی آپ کے نام کی بجائے آپ کو یو کہا جاتا ہے، کسی تھرڈ پرسن کو اس کے نام کی بجائے ہی اس کے لیے، اور وہ اگر مؤنث ہے تو پھر شی، اس طرح وی اور دے، ہم، ہر، اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ پرسن آپ نے آپ کو پڑھائے تھے جب ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کرتے ہیں یا پھر ایکٹیو اور پیسو وائس کرتے ہیں، اس میں آپ نے سیکھی اور آپ کو سکھائے گئے ہیں کہ پرسن کی 3 اقسام ہیں۔ فرسٹ پرسن ہوتا ہے جب بندہ خود کے بارے میں بات کرتا ہے، آئی اور وی ہوتا ہے، سنگولر کے لیے آئی اور پھر جمع کے لیے پلورل کے لیے وی۔ اسی طرح جب بندہ سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس سے آپ کے سامنے موجود ہے اور اس سے آپ بات کر رہے ہیں، پھر آپ یو کہہ کے اور ہم یو کہہ کے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح تھرڈ پرسن کے لیے ہی، شی، دے یا پھر اٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی کچھ اور حالتیں ہیں،
جب یہ بطور سبجیکٹ آتے ہیں تو کچھ اور حالت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آئی ہوتا ہے، جب بطور آبجیکٹ آتا ہے تو پھر وہ آئی کی بجائے می میں بدل جاتا ہے، جیسا کہ ایکٹیو اور پیسو وائس میں آپ نے سیکھا۔ اسی طرح جب کوئی اور حالت اس کی ہوتی ہے، ملکیت کی حالت اور طرح سے ہو سکتی ہے، تو یہ مختلف اس کی حالتیں ہیں۔ بہرحال یہ پرسنل پروناؤن وہ پروناؤن ہیں جن کے ہم پرسن بناتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، اور یہ کسی پراپر ناؤن کے جو ہے وہ جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ یہ چند ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ آئی ہے، وی ہے، یو ہے، ہی ہے، شی ہے، اٹ ہے، دے ہے، اور یا پھر یہ بطور آبجیکٹ جب آتے ہیں تو ہم ہوتا ہے، ہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس ہو سکتا ہے، دیم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پرسنل پروناؤن ہوتے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پیپر میں اسی طرح سے سوال آتا ہے، ان میں سے کوئی ایک کسی سنٹینس کے اندر یوز ہوا ہوگا، کوئی آئی سے شروع ہونے والا سنٹینس ہے، یو سے شروع ہونے والا ہے، ہی سے ہے، شی سے ہے، یا کسی سنٹینس کے اینڈ پہ ہم ہے یا ہر ہوگا، تو آپ سے اس کو انڈر لائن کر کے پوچھا جائے گا کہ یہ پروناؤن کی کون سی قسم ہے، تو آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ پرسنل پروناؤن۔ پوزیسو پروناؤن، پوزیسو کا مطلب ہوتا ہے ملکیت، ملکیت۔ تو پوزیسو پروناؤن آر پروناؤنز دیٹ آر یوز ٹو شو پوزیشن، جو ملکیت ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کسی چیز پہ اپنا بندہ ملکیت ظاہر کرتا ہے۔ میں اپنے بارے میں کوئی چیز کہتا ہوں کہ یہ میری کتاب ہے، دس از، میں کہتا ہوں مائی بک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی کتاب ہے تو دس از یور بک۔ اس طرح کسی تھرڈ پرسن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے، تو پھر مذکر یا پھر مؤنث کے حوالے سے ہم ہز یا ہر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو ملکیت ظاہر کرنے کے لیے، خواہ وہ فرسٹ پرسن اپنے لیے ملکیت ظاہر کرتا ہے یا سیکنڈ پرسن کے لیے کرتا ہے یا کسی تھرڈ پرسن کی ملکیت ظاہر کرتا ہے، اس کے لیے ہم جو ورڈز استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہم پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ پوزیسو پروناؤنز آر پروناؤنز دیٹ آر یوز ٹو شو پوزیشن۔ سم اس کے ایگزامپلز ہیں، وہ دیکھیں۔ اپنے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ مائن، مائن، جیسے دس بک از مائن، ٹھیک ہے، یا مائی کہتے ہیں، دس از مائی بک، عام طور پہ ہم جملے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دس از آور اسکول، دس از مائی ہاؤس، تو یہ سارے پوزیسو پروناؤن ہوتے ہیں۔ اس طرح یورز، سیکنڈ پرسن کے لیے، آپ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا ملک ہے، تو یہ ان کے لیے ہم یور استعمال کرتے ہیں یا یورز۔ اسی طرح تھرڈ پرسن کے لیے ہز یا ہر یا ہرز، یا پھر جمع کے لیے ہم تھرڈ پرسن کے لیے دیئرز، یا کسی بے جان چیز کے لیے اٹس استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے پوزیسو پروناؤن ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مائی ہے، مائن ہے، یور ہے یا پھر یورز ہے، ہز ہے، ہر ہے، جس میں کسی چیز کے ملکیت کسی کے بارے میں ظاہر کی جاتی ہے۔ وہ خود کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ کسی سیکنڈ پرسن کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ تو ملکیت ظاہر کرنے والے کہ یہ میری چیز ہے یا آپ کی ہے یا کسی اور کی، اس کی ہے، وہ مذکر ہے یا ان کی ہے، تو اس کے لیے جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ سارے پوزیسو پروناؤن ہیں۔ ریفلیکسو پروناؤن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے: ریفلیکسو پروناؤنز آر پروناؤنز دیٹ آر یوز ٹو ریفر بیک ٹو دا سبجیکٹ ان دا سینٹینس۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ریفلیکسو پروناؤن ایسے پروناؤن ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں ریفر بیک، جو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اسی کی طرف جو سبجیکٹ اسی سینٹینس کے اندر پہلے استعمال ہو گیا ہوتا ہے، اس سبجیکٹ کی طرف بیک اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف۔ اس کی چند ایگزامپل کیا ہیں ریفلیکسو پروناؤن کی؟ یہ آپ نے عام طور پہ ورڈ سنے ہیں، مائی سیلف ہے، یور سیلف ہے، ہر سیلف ہے، ہم سیلف، ون سیلف، اٹ سیلف، اور پھر جمع کے لیے آور سیلوز، دیم سیلوز اور یور سیلوز۔ یہ سارے ریفلیکسو پروناؤن، یعنی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے بات جملے میں اس سے پہلے جس سبجیکٹ کا ذکر ہو گیا ہوتا ہے اسی کی طرف۔ مثلا کوئی کام میں نے خود کیا تو میں کہتا ہوں جی آئی ہیو ڈن مائی ہوم ورک مائی سیلف، میں نے اپنا ہوم ورک خود جو ہے وہ میں کر چکا ہوں، میں نے کر لیا ہے۔ تو مطلب آئی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آئی کے لیے آپ کو پتہ ہے مائی سیلف استعمال کرتے ہیں، یو کے لیے یور سیلف ہے، ٹھیک ہے، ہی کے لیے ہم سیلف ہے، شی کے لیے ہر سیلف ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دے کے لیے دیم سیلوز ہے، وی کے لیے آور سیلوز ہے، یور جمع ہے اگر یو تو پھر اس کے لیے یور سیلوز ہے۔ تو یہ ہیں ریفلیکسو پروناؤن۔ اسی طرح انڈیفینٹ پروناؤن، اس کے متعلق بہت زیادہ بار سوال پیپر میں آیا انڈیفینٹ، کیونکہ اکثر بچے اس میں سے بھول جاتے ہیں، باقی تو یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن لہٰذا اس کو اپنے بڑے دھیان سے اور غور سے یاد کرنا ہے۔ انڈیفینٹ پروناؤن، انڈیفینٹ پروناؤنز
are pronouns that do not refer to any particular person. اس کو یاد رکھنا ہے، یہاں اس کی ڈیفینیشن کلیئر ہے اور اسی بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ کسی خاص پرسن کی طرف اشارہ نہیں کرتے. یہ ایسے پروناؤن ہوتے ہیں، انڈیفینٹ کا مطلب ہی غیر واضح ہے کہ یہ غیر واضح پروناؤن ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون سا پرسن تھا جس کے طرف جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے پروناؤن، کس کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے یا کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس پروناؤن کے ذریعے، یہ واضح نہیں ہوتا. Indefinite pronouns are the pronouns that do not refer to any particular subject, place یا پھر thing. یعنی کسی خاص جگہ، چیز یا پرسن کی طرف یہ اشارہ نہیں کر رہے ہوتے، غیر واضح ہوتا ہے، مبہم بات ہوتی ہے. Some example جس کی indefinite pronoun کی ہیں: someone، کوئی. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کسی نے میری کتاب چرا لی. Someone has stolen my book. اب کسی سے مراد وہ کوئی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں، یعنی کسی خاص کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا. تو یہ چند الفاظ ہیں آپ نے یاد رکھنے ہیں. سم ون ہو سکتا ہے، سم باڈی ہو سکتا ہے، سم ویئر ہو سکتا ہے جگہ کے لیے، سم تھنگ ہو سکتا ہے، اینی ون ہو سکتا ہے، اینی باڈی ہو سکتا ہے، اینی ویئر ہے، اینی تھنگ ہے، نو ون ہے، نو باڈی ہے، نو ویئر ہے، ایوری ون ہے، ایوری باڈی ہے. اس میں بھی پھر سب آ جائیں گے، ایوری باڈی ہر کوئی، ایوری ویئر اینڈ ایوری تھنگ، ایچ، نن، فیو اینڈ مینی. یہ سارے ہیں انڈیفینٹ پروناؤن. یہ وہ پروناؤن ہوتے ہیں جو کسی خاص پرسن کی طرف ریفر نہیں کرتے، اشارہ نہیں کرتے، اور یہ جو ہیں ایسے پروناؤن ہوتے ہیں جو غیر واضح ہوتے ہیں. یعنی یا تو اجتماعی طور پہ بات کی گئی ہوتی ہے، جیسے ایوری ون، ٹھیک ہے، ایوری ون وانٹس ٹو بیکم سکسیسفل پرسن، ہر کوئی کامیاب انسان بننا چاہتا ہے. تو اس میں کسی کو نہیں کہا گیا کہ یہ فلاں کو کہا گیا یا فلاں کو یا فلاں کو، تو ایوری ون. اس طرح سم ون یا سم باڈی یا اکیلا سم بعض اوقات انڈر لائن کیا ہوتا ہے پیپر کے اندر، تو ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے. 4 قسمیں ہم نے آج پڑھی ہیں، کیونکہ 9th کی آپ کی کتاب کی جو ہے وہ ایکسرسائز کے اندر انہی 4 کو فوکس کیا گیا ہے، لہذا آپ نے انہی پہ فوکس رکھنا ہے اور ان کی ایگزامپل کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے تاکہ پیپر میں سوال آئے تو آپ کو کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو.